बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दोबारा मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर किसी दरवेश को खाना खिलाने की इस्तिताअत रखते हो तो मेज़बानी के आदाब भी सीखो। इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी ने उस दरवेश को दोबारा मेज़बान के घर जाने के लिए आमादा कर लिया। इस वाक़े के बाद अहले बगदाद को अंदाज़ा हो गया कि हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह खुद भी एक मर्द गयूर हैं और आपके हल्के में बैठने वाले दरवेश भी। अगर कभी कोई साहिब सरवत इंसान आपसे किसी साथी की तहकीर करने की कोशिश करता तो आप निहायत सख्ती के साथ उसकी गिरफ्त करते और बगदाद के सरमायादारों को वाज़ेह अल्फाज में समझा देते कि ये नाकाबिल फ़रोख्त है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। उनकी रूहानी ज़रूरतों के साथ मादी तकाज़ों का भी इस तरह ख्याल रखते जैसे कोई बाप अपनी औलाद का निगरां होता है। अबू उमर ज़जाजी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे जो हज़रत जुनैद बगदादी की खिदमत में रहा करते थे। अबू उमर की देरीना ख्वाहिश थी कि वो हज बैतुल्लाह की सआदत से शर्फियाब हों, मगर उनके माली वसाइल इस सफ़र की इजाज़त नहीं देते थे। आखिर एक साल हज का ज़माना आया तो अबू उमर ज़जाजी ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो हर हाल में मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो जाएंगे। फिर जब हुज्जाज का काफ़िला चलने के लिए तैयार हुआ तो अबू उमर ज़जाजी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और इजाज़त तलब की। अबू उमर, अल्लाह तुम्हें बामुराद करे। हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने खिदमतगार को दुआएं दी और इसके साथ ही अपने पैरहन मुबारक की जेब से एक दिरहम निकाल कर दिया। इसे अपने पास रख लो, सफ़र में तुम्हारे काम आएगा। अबू उमर ज़जाजी रहमतुल्लाह अलैह ने पीरो मुर्शिद का अता करदा दिरहम संभाल कर रख लिया और सफ़र हज पर रवाना हो गए। ये बज़ाहिर एक दिरहम था जो इतने तवील सफ़र में कोई अहमियत नहीं रखता, मगर जानने वाले जानते हैं कि ये एक सिक्का बड़े बड़े ख़जानों पर भारी था। इस दिरहम को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत और मजदूरी करके हासिल किया था। अबू उमर ज़जाजी फरमाते हैं कि इससे पहले भी मैंने छोटे बड़े कई सफ़र इख्तियार किए थे, मगर मक्का मुअज़्ज़मा के सफ़र की कैफियत ही जुदागाना थी। जहाँ जाता था लोग मेहमान खुसूसी का दर्जा देते थे और मुझे अपने सर पर बिठाते थे। बड़ी अकीदत के साथ नजरें और तहाइफ देते थे और इस कदर खातिर मदारात करते थे कि मैं हैरान रह जाता था। अलगर्ज में हज करके वापस आ गया और हजरत शेख का अता करदा दिरहम मेरे पास मौजूद रहा क्योंकि उसके खर्च की नौबत ही नहीं आई। फिर जब मैं पीरो मुर्शिद की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर हुआ तो आपने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, अबू उमर, तुम्हें हज मुबारक हो, लाओ मेरा दिरहम मुझे वापस कर दो। अबू उमर ज़जाजी रहमतुल्लाह अलैह उस दिरहम की बरक़ात पर पहले ही हैरान हो रहे थे। पीरो मुर्शिद की यह क़ुव्वत कशफ देखी तो उनकी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, इंसान के लिए तन्हाई जहर है, उसे चाहिए कि वो खलवत तन्हाई के बजाय जलवत यानी महफिल में रहे। एक मुरीद ने आपका यह कौल मुबारक सुना मगर इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं किया। दिल में कहने लगा कि पीरो मुर्शिद खुद तो तन्हाई इख्तियार करते हैं और मुरीदों को मना करते हैं। आखिर उसके नफ्स ने उसे धोखा दिया और वो अपने घर में खलवत गज़ी हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खिदमतगारों ने इसका सबब पूछा तो वो मुतकब्बिराना अंदाज में बोला, मैं कामिल हो गया हूँ, अब मेरे लिए खलवत ही बेहतर है। कुछ दिन बाद उसकी हालत मुतगय्यर हो गई। वो हर रात फरिश्तों को ख्वाब में देखता। फरिश्ते उसके लिए ऊँट लाते और कहते, इस पर सवार हो जाओ, हम तुझे बहिश्त में ले जाएंगे। हज़रत जुनैद बगदादी का मुरीद खुशी खुशी ऊँट पर सवार हो जाता और फरिश्ते उसे ऐसे मकामात पर ले जाते जहाँ हर तरफ दिलकश सब्ज़ार होते थे और साफ़ व शफ़ाफ पानी की नहरें बहती थीं। फिर उसे एक जगह ठहराया जाता और हसीन और जमील लोग उसकी खिदमत में नफीस और लजीज खाने पेश करते। फिर वो रात भर जन्नत में रहता और सुबह के वक्त फरिश्ते उसे उसके घर छोड़ जाते। फिर ये वाक़यात इस कदर तवातुर के साथ पेश आने लगे कि वो शख्स बदहवास हो गया और लोगों से कहने लगा, मेरी क्या पूछते हो, मैं तो रोज़ जन्नत में जाता हूँ। बगदाद के बाद सादा लो अफराद उसके करीब जमा हो गए थे और वो उन मासूमों बेखबर लोगों को जन्नत की सैर के अफसाने सुनाता था। आखिर ये खबर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक भी पहुँची, जिससे सुनकर आपके चेहरे मुबारक पर अज़ियत व कर्ब के आसार नुमाया हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खिदमतगार से फरमाया, उसे मेरे पास लेकर आओ, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने उसे पीरो मुर्शिद का पैगाम दिया तो वो पुरगुरूर लहजे में कहने लगा, मैं खुद पीरे कामिल हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जिसे आना हो वो खुद चला आए, मैं उसे भी जन्नत की सैर करा दूंगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ अपने मुरीद का जवाब सुना। फिर निहायत दर्दमंदाना लहजे में फरमाया, अगर वो नहीं आता तो हम खुद चले जाते हैं। उस नादान को क्या मालूम कि पीर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और जब किसी का हाथ अपने हाथ में लिया जाता है तो इसका मफहूम क्या होता है। इसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद के यहाँ तशरीफ़ ले गए
وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چند معتقد تخت کے نیچے جمع تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مرید نے کسی خاص ادب و احترام کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے یہی تاثر دیتا رہا کہ وہ خود ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے۔ حضرت شیخ نے اپنے مرید کے اس گستاخانہ رویے کو نہایت خوشدلی کے ساتھ برداشت کیا، پھر اس کے شب و روز کا حال پوچھا تو وہ اسی انداز میں لافزنی کرنے لگا: میں رات بھر جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے میزبان ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس رات بھی تم جنت کی سیر کو جاؤ گے؟ مرید کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: یقیناً۔ مرید کی نخوت کا وہی عالم تھا، اسے یہ احساس تک نہیں رہا تھا کہ پیر و مرشد اس کے سامنے موجود ہیں۔ پھر ہماری خاطر ایسا کرنا کہ جب فرشتے تمہیں بہشت میں لے جائیں اور تمہارے سامنے اللہ کی نعمتیں پیش کر دیں تو تم صرف ایک بار لا حول پڑھ دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرید نے حیران ہو کر کہا: تمہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو، مگر میری درخواست ضرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے متکبرانہ طرز عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ آج رات بھی حسب معمول فرشتے خواب میں آئے اور اسے اونٹ پر سوار کر کے بہشت میں لیے گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرانے کے بعد نفیس و لذیذ کھانے پیش کیے۔ اگرچہ اس شخص نے پیر و مرشد کی نصیحت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے کلمہ مقدس ادا ہو گیا۔ ابھی فضا میں لا حول ولا قوت کی گونج باقی تھی کہ تمام فرشتے چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اب وہ شخص اپنی جنت میں تنہا تھا اور اس کے سامنے بہشتی کھانوں کے بجائے مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ پرہول منظر دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نافرمان مرید کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرز رہا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا: فرشتے کیا ہوئے اور میری وہ دل فریب جنت کہاں گئی؟ پھر جب شیطان کا طلسم پاک ہو گیا تو وہ شخص روتا ہوا پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا: اگر آپ میری رہنمائی نہ فرماتے تو شیطان مجھے اس وادی ظلمات میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتا۔ بے شک مرید کے لیے تنہائی زہر ہے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں واعظ فرما رہے تھے، یکایک ایک مرید نے بے قرار ہو کر نعرہ مستانہ بلند کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ بند کر دیا اور مرید کو مخاطب کر کے فرمایا: جو اس طرح نعرہ زنی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے مرید کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ بعد میں اس مرید نے کئی دن تک معافی مانگی، تب کہیں جا کر اسے دوبارہ مجلس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ واضح ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ذکر کرتے تھے کہ اسم الہی آپ کی سانسوں میں جاری ہوتا تھا۔ آپ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اپنے خالق کو بآواز بلند پکارا جائے۔ خود قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بندہ دعا کے وقت اپنے مالک کو پکارے تو اس طرح کہ جیسے وہ سرگوشیاں کر رہا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط تو سرگوشی سے بھی بڑھ کر تھی کہ آپ دل کی گہرائیوں سے حق تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے: جو قرآن حکیم کا پیروکار نہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقلد نہ ہو، اس کی تقلید ہرگز نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے سوا تمام راستے مخلوق پر بند ہیں۔ آپ کی اس قول مبارک کی تشریح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر انسان جس راستے پر چلے گا گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو مشہور قاری شاعر حضرت شیخ سعدی نے اپنے ایک شعر میں اس طرح نظم کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جس نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں اسرار معرفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان 4 دریا ہیں، جب تک بندہ ان چاروں دریاؤں کو عبور نہ کرے اس وقت تک اسے حق تعالیٰ کی قربت میسر نہیں آ سکتی۔ ایک دریا دنیا کا دریا ہے جو زہد پرہیزگاری کی کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا آدمیوں کا دریا ہے، اس دریا کو پار کرنے کے لیے آدمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ تیسرا دریا شیطان ہے، شیطان کی مخالفت کرنا ہی اس دریا کی کشتی ہے۔ اپنے اس قول مبارک کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہی دراصل ابلیس کی مخالفت ہے۔ انسانی نفس اور شیطان کے وسوسوں میں فرق یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا، چاہے اسے کتنا ہی روکا جائے۔ بالفرض اگر اس وقت باز بھی آ جائے تو پھر کسی دوسرے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر کے قرار پاتا ہے۔ شیطان کے وسوسے کا ایک ہی علاج ہے کہ لا حول پڑھنے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے مرید نے لا حول پڑھی
تو شیطانی طلسم پارا پارا ہو گیا اور وہ خیالی جنت ایک خوفناک ویرانے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ بات فرما رہے تھے کہ ایک مرید کھڑا ہوا اور اس نے گستاخانہ لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ حاضرین مجلس مرید کی اس بے ادبی پر سخت برہم ہوئے، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار کیا۔ پھر وہ بے ادب مرید اس قدر شرمندہ ہوا کہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور مسجد شنیزیہ میں گوشہ نشین ہو گیا۔ یہ وہی مشہور مسجد ہے جہاں بغداد کے بہت سے درویش ہمہ وقت جمع رہتے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی مسجد شنیزیہ تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ گستاخ مرید سامنے آ گیا۔ نظر ملتے ہی اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ فرش پر گر پڑا اور اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ خون کا جو قطرہ مسجد کے فرش پر گرتا تھا اس سے لا الہ الا اللہ کی تصویر بن جاتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، کیا تم مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تیرا درجہ اس قدر بلند ہو گیا ہے؟ یاد رکھ کہ اس درجے تک تو ذکر کرنے والے بچے بھی پہنچ جاتے ہیں، مرد تو وہ ہے جو اپنے مقصود تک پہنچے۔ آپ کی گفتگو کا مرید پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگا اور پھر اس نے اس حالت میں جان دے دی۔ مرنے کے کچھ دن بعد کسی بزرگ نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا، میں نے برسوں اس راستے میں دوڑ دھوپ کی، مگر یہاں آ کر یہ راز کھلا کہ دین کی منزل بہت دور ہے۔ میرے سارے قیاس و گمان باطل تھے جو مجھے عمر بھر فریب دیتے رہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معرفت کیا ہے اور مرد مومن کی منزل کہاں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاقی کریمانہ کا یہ حال تھا کہ دوست اور دشمن، مسلم اور غیر مسلم، جاہل اور عالم، غرض ہر طبقے کے لوگ آپ کی بلند کرداری کے قائل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ جس شخص نے اذیت پہنچائی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی دعاؤں سے سرفراز کیا، جس نے راستے میں کانٹے بچھائے آپ نے اسے محبتوں کے گلاب پیش کیے۔ اس کے برعکس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی تربیت کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو مرید کرنا بہت آسان ہے مگر اس کی نگرانی کرنا انتہائی مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر کس و ناقص کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار ایک مالدار شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوا کہ اسے بیعت سے سرفراز کیا جائے۔ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اب اس راستے کے سوا مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا دعویٰ عمل کی دلیل چاہتا ہے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا اور آپ کی خانقاہ کے ایک گوشے میں کسی گداگر کی طرح جا پڑا۔ کچھ دن بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، یہ درویشی کی منزل ہے؟ یہاں اہل زر کا گزر ممکن نہیں۔ وہ شخص اٹھا اور اپنا سارا مال و متاع لے کر حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یہ سب کچھ آپ کی نظر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، میں دولت کی نفی کرتا ہوں اور تو مجھے سیم و زر کے دام میں الجھاتا ہے، پھر میں کیا کروں؟ شدت جذبات میں وہ شخص رونے لگا، مجھے بہرحال آپ کی قربت و محبت درکار ہے، سونے چاندی کے ان سکوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس شخص نے خوشی خوشی اپنی تمام دولت غریب لوگوں میں بانٹ دی۔ کچھ دن بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، اب تیری ملکیت میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ جب اس شخص نے اعتراف کیا کہ ابھی اس کا ایک گھر باقی ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے بھی فروخت کر دے اور ساری رقم میرے پاس لے آؤ۔ اس شخص نے اپنا گھر فروخت کر کے حاصل شدہ رقم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دی اور حکم شیخ کا انتظار کرنے لگا، اس ساری دولت کو دریائے دجلہ میں ڈال دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دولت کو دریا میں ڈال دینا ایسا ہی تھا کہ اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے۔ وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ شیخ اس طرح تو یہ ساری رقم رائے گاں جائے گی، اگر آپ حکم دیں تو اسے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں، مگر اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہ سوچا اور نہ پیر و مرشد سے مزید کوئی سوال کیا، سیدھا خانقاہ سے اٹھا اور تمام رقم لے جا کر دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا، شیخ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب تمہارے پاس لٹانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس لیے تم واپس جاؤ۔ حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ پیر و مرشد کی بات سن کر وہ شخص بدحواس ہو جائے گا اور بشکایت آمیز لہجے میں کہے گا کہ اب اس کا گھر ہے نہ در، پھر ایسے میں وہ کہاں جائے؟ مگر خلاف توقع اس کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا عکس تک نہیں ابھرا، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ کہنے لگا، ابھی تو میرے پاس لٹانے کے لیے میری جان کا سرمایہ موجود ہے، جب اسے لٹا دوں گا تو پھر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ پھر وہ شخص ہمہ وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتا۔ حضرت شیخ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے مگر وہ آپ کے قدموں میں پڑا رہتا۔ کئی بار آپ نے اسے خانقاہ سے نکال دیا
تو وہ دروازے پر پتھر کے سکون کی طرح جم گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال تک اس شخص کو آزمایا، مگر وہ اپنی طلب میں سچا تھا۔ آخر ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور فرمایا، ایسی ہی طلب رکھنے والے منزل عشق کے مسافر ہوتے ہیں، تم اپنے جذبوں کی شیطان سے حفاظت کرنا۔